السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، کلام الہی کا اعجاز ہمیں زندگی کے اکثر پہلوؤں میں نظر آتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں دو ایسے واقعات پیش کر رہے ہیں جو اسی اعجاز کے مظہر ہیں۔ یہ واقعات ممتاز سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ ہند میں تحریر بھی کیے۔ ابن بطوطہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے گاؤں میں گیا جہاں کے لوگ پانی پینے کے لیے بارش کا پانی تالابوں میں جمع کر لیتے ہیں۔ مجھے اس پانی سے گھن آ رہی تھی تو میں نے ایک کچا کنواں دیکھا، اس پر مونج کی رسی پڑی ہوئی تھی لیکن ڈول نہ تھا۔ پھر میں نے رسی میں اپنی دستار باندھی اور اس میں جو کچھ پانی لگ گیا میں وہ چوسنے لگا، لیکن پیاس نہ بجھی تو پھر میں نے اپنا چمڑے کا موزہ رسی سے باندھا، لیکن اس مرتبہ رسی ٹوٹ گئی اور موزہ کنویں میں جا پڑا۔ پھر میں نے دوسرا موزہ باندھا اور پیٹ بھر کر پانی پیا کہ اچانک مجھے ایک شخص نظر آیا۔ میں نے جب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو یہ شخص کالے رنگ کا تھا اور اس کے ہاتھ میں لوٹا اور عصا تھا اور اس کے کندھے پر جھولی تھی۔ اس نے مجھ سے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جواب دیا تو اس نے فارسی میں دریافت کیا چے کسی؟ تو میں نے کہا کہ میں راستہ بھول گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بھی راستہ بھولا ہوا ہوں۔ پھر اس نے اپنا لوٹا رسی سے باندھا اور پانی کھینچا۔ میں نے ارادہ کیا کہ پانی پیوں۔ اس نے کہا کہ صبر کر۔ اس نے اپنی جھولی سے بھنے ہوئے چنے اور چاول نکالے اور کہا کہ انہیں کھاؤ۔ میں نے وہ چنے اور چاول کھائے اور پانی پیا۔ اس نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے بھی وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا ابو عبداللہ میرا نام ہے۔ ابن بطوطہ کا اصل نام ابو عبداللہ محمد تھا۔ تو پھر ابن بطوطہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے اس کا نام دریافت کیا تو اس نے کہا قلب فارح یعنی خوش دل۔ تو میں نے سوچا کہ آغاز تو اچھا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ چل، تو میں نے چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ پیدل چلتا رہا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میرے اعضاء نے جواب دے دیا اور میں کھڑا نہ رہ سکا۔ اس نے وجہ پوچھی کہ کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں، اب چلا نہیں جاتا۔ اس نے کہا سبحان اللہ، اتنی جلدی تھک چکے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ تو میں نے کہا کہ تو خود ضعیف آدمی ہے، مجھے اٹھا نہیں سکے گا۔ اس نے کہا تو سوار ہو جا، اللہ مجھے طاقت بخشے گا۔ پھر میں اس کے کندھوں پر سوار ہو گیا اور اس نے مجھے کہا کہ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا چلا جا۔ اب میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر شروع کیا اور مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ بیدار ہوا تو اس آدمی کا پتہ نہ لگا۔ میں نے خود کو ایک آباد گاؤں میں پایا۔ میں حیران تھا کہ سینکڑوں میل کا سفر پلک جھپکنے میں کیسے طے ہو گیا۔ دوستو، ابن بطوطہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا اعجاز تھا۔ تو جس گاؤں میں اترا وہ گاؤں ہندوؤں کا تھا اور اس علاقے کا حاکم ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ لوگوں نے اسے خبر دی تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ مجھے گرم گرم کھانا کھلایا، غسل دلایا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک عمامہ ہے جو ایک مصری شخص میرے پاس رکھ گیا تھا، وہ تم پہن لو۔ جب وہ امامہ لایا تو یہ وہی کپڑے تھے جو میں نے اس مصری کو دیے تھے جب وہ مجھے کول، جو ایک بھارت کا شہر ہے، وہاں ملا تھا۔ تو میں نہایت متعجب ہوا اور سوچ رہا تھا کہ وہ شخص جو مجھے اپنے کندھوں پر سوار کر کے لایا کون تھا، کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مجھے ایک ولی اللہ ابو عبداللہ مرشدی ملے تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تو ہندوستان جائے گا تو وہاں تجھے میرا بھائی ملے گا اور وہ تجھے ایک سختی سے رہائی دے گا، اور قلب فارح کا بھی یہی ترجمہ ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخص تھا جس کی خبر مجھے شیخ ابو عبداللہ مرشدی نے دی تھی۔ اب مجھے افسوس ہونے لگا کہ مجھے ان کی صحبت زیادہ دیر تک نصیب کیوں نہ ہوئی۔ اور ایسے ہی ابن بطوطہ نے اسی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اعجاز کا ذکر ایک اور واقعہ میں یوں کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بادشاہ سلطان محمد تغلق شاہ کے دور کا ہے، اور ابن بطوطہ تغلق کے دور میں دارالخلافہ دلی کے قاضی کے اہم عہدے پر متمکن تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے تختہ الٹنے کی ایک سازش کے انکشاف کے بعد دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت شہاب الدین شیخ جام کو بھی مورد الزام ٹھہرایا۔ انہیں ایک غار میں قید کر دیا گیا۔ یہ غار دلی سے باہر تھی، تو ان کے ایام قید میں ایک دن غار دیکھنے وہاں گیا
تو شیخ شہاب الدین سے بھی ملاقات ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ اس غار کی جانب گیا اور شیخ شہاب الدین کے بیٹوں سے پوچھا کہ تمہارے باپ سے ملنے یہاں کون کون آتا تھا؟ تو شیخ شہاب الدین کے بیٹوں نے میرا بھی نام لے دیا۔ بادشاہ نے مجھے بھی قید کرنے کا حکم دے دیا اور 4 غلاموں کا پہرا لگا دیا، اور اس پہرے کا مطلب موت کا انتظار ہوتا ہے۔ ایسے شخص کا جس پر یہ پہرا لگایا جاتا ہے اس کا بچنا مشکل تصور کیا جاتا تھا، تو مجھ پر جمعہ کے دن یہ پہرا لگا۔ میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا شروع کیا، اور اس ایک روز میں میں نے 33,000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ رات کو میں دیوان خانہ میں رہا اور 5 دن کا ایک روزہ رکھا، اور ہر روز ایک کلام اللہ ختم کرتا تھا اور پانی سے روزہ افطار کرتا۔ 5 دن کے بعد میں نے روزہ کھولا اور 4 دن کا پھر روزہ رکھا۔ شیخ کے قتل کے بعد میری رہائی ہوئی، اور اس کے بعد میرا دل ملازمت سے کھٹا ہو گیا، اور میں شیخ امام عالم زاہد عابد خاشع فرید الدہر وحید شیخ کمال الدین عبداللہ غازی کی خدمت میں چلا گیا۔ یہ بزرگ اولیاء اللہ میں سے تھے اور ان کی کرامتیں بہت مشہور تھی۔ میں نے دنیا ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا سارا سامان مساکین کو تقسیم کر کے شیخ کی صحبت اختیار کی۔ معزز دوستو، اگر آپ بھی زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں، مشکلوں اور سختیوں سے رہائی پانا چاہتے ہیں تو آپ بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا ورد کیجئے۔ انشاءاللہ چند ہی دن میں زندگی کی سختیوں، مشکلوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور یہ ایک مرتبہ کا نہیں، کئی مرتبہ کا آزمایا ہوا اور بہت لوگوں کا بتایا ہوا عمل۔ تو آپ بھی اس وظیفہ کو اپنے معمول میں شامل کیجئے اور زندگی کی پریشانیوں، مشکلوں، سختیوں اور مصیبتوں سے نجات پا لیجیے۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو بھی پہلی ویڈیوز کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک گروپس پر ضرور شیئر کیجئے، تاکہ مزید لوگوں تک یہ عمل پہنچے تو وہ بھی اس عمل کو اپنے معمول میں شامل کر کے زندگی کی مختلف قسم کی پریشانیوں اور سختیوں سے نجات پا سکیں۔ اور اگر آپ روزانہ ایسے ہی وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے، تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی وظیفہ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ معزز دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے وظیفہ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔